بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج چلے ہم آگے کی آیتیں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 59 and 60. اینڈ اس آیت کو سنتے وقت آپ کو بھی بڑی حیرانی ہوگی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلاصہ کر دیا کہ اللہ کی دی ہوئے رزق، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیسے لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو اللہ نے پوچھا ہے یہاں پر ان آیتوں میں کہ کیا اللہ نے تم سے کہا تھا ایسا کہنے کو؟ تو بڑی حیرانی، اور آپ شعور کے ساتھ سنیں آپ کو بھی بڑی حیرانی ہوگی کہ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان آیتوں میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ وجہ جو انسان خود اپنی طرف سے ایسی باتیں گڑھ لیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر استغفر اللہ. چلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا پوچھئے ان سے، کیا تم سب غور نہیں کرتے ہو اس پر جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق، سو تم نے بنا لیا اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال. آپ ذرا پوچھئے ان سے، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی ان تمام چیزوں کی، یا اللہ پر تم جھوٹ بول رہے ہو؟ آیت نمبر 60. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں قیامت کے دن کے عذاب کے تعلق سے؟ کیا خیال ہے ان کا؟ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے انسانوں پر، اور لیکن اکثریت انسانوں کی شکر ادا نہیں کرتی ہے اس بات پر. آیت نمبر 59 میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکان مکہ تھے، سورہ انعام میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ مشرکان مکہ جو تھے یہ بہت سارے جانوروں کو اپنے لیے جو ہے وہ حرام، خود ہی انہوں نے جو ہے وہ فکس کر لیا تھا کہ یہ جانور ہمارے لیے حرام ہے، یہ کھانا ہمارا حرام ہے، یعنی اس طریقے کی باتیں. تو اسی ٹاپک کو یہاں پر لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. آپ ان سے پوچھئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غور کیا تم نے اس بات پر کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، رزق جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو تم نے بنا لیا اس میں سے حرام اور حلال؟ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں؟ یعنی دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، کیا اللہ نے اجازت دی یا پھر تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو؟ کوشچن مارک. یہ سوال ہے، یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے. یہاں پر دیکھیے کہ جب بھی یہ انداز آتا ہے قرآن کا تو غور و فکر کیا کرے کہ یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں پڑھ رہی ہوں اس کو. ہر وہ بندہ جو پڑھے یا پھر اس کو جو ہے سنے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے بالکل یعنی کہ اس بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ سے کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتا ہے. جس کو اللہ نے حرام کر دیا انسان اس کو حلال نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام نہیں کر سکتے. اور دیکھیے کہ کھانے پینے کی ہی چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہم نے الحمدللہ قرآن میں دیکھی ہے
کسی کا ناحق قتل کرنا، بے حیائی کرنا، یعنی جو کھانے کی جو لسٹ ہے اس کے علاوہ ایسی والدین کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، یہ تمام چیزیں حرام اور یعنی کہ حرام اور حلال کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ اللہ نے صرف سور کا گوشت ہی حرام نہیں کیا بلکہ ان تمام چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کیوں اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر اس کے گوشت کو حرام کیا ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے اور بکری سے بہت محبت ہے اس لیے اس کو حلال کیا، جی نہیں۔ پھر وہ آیت یاد آتی ہے سورہ نام کی کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، کہ اللہ نے کہہ دیا تمہیں رک جاؤ، اس سے حرام رک جاؤ، اس سے تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو اب میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہوں۔ اہل مکہ یہ بہت بڑے فتنے میں تھے وہ لوگ کہ نعوذ باللہ بہت سارے جانور جس کو اللہ نے حلال کیا تھا وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اب آپ سوچو کہ چلو بھائی میں نے تو کوئی بھی ایسا جانور اپنے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں کر لیا ہے، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انسان بولتا ہے اور وہ بھی اسی کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں میں تو یہ نہیں کھاتی ہوں، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ چھوڑ دیا ہے۔ ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ دیکھیے وہ الگ چیز ہے کہ وہ کہ آپ کی طبیعت میں نہیں آتی ہے، کبھی 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 نا ایج کے حساب سے وہ باڈی ہماری ایکسیپٹ نہیں کر پاتی، دیٹ از ڈفرینٹ ریزن۔ لیکن خود سے اپنے پاس سے اس طریقے کی باتیں کر لینا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے رک جانا، یہ اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس کو حلال کہتے ہو، اس کو حرام کہتے ہو، تو قل آواہ، آپ ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم کو اجازت دی؟ یہ کانفیڈنٹ آپ کے میرے اندر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کے کوئی ایسی باتیں کہے بھائی یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہو، کیونکہ سکھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو بول رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو آپ مجھے اس کی دلیل دے سکتے ہو کہ اللہ کی طرف سے حرام ہے یہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو چیزیں ہم کو بتا دی ہیں وہی ہم کو ماننا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اعمال کے بیس پہ بھی کچھ چیزیں لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے، حرام مطلب روک لیتے اس کے اوپر۔ آپ کو واقعہ اگر یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے جو ہے وہ 3 لوگ کچھ سوال کر بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے عبادت کے تعلق سے یا پھر اس دوسری تعلق سے۔ انہوں نے کہا کہ خیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں اور جو ہے یعنی کہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ باتیں بتائی گئی۔ تو ایک نے کیا کہا، اس نے قسم کھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے قسم کھائی کہ پوری رات قیام کروں گا اور پھر جو ہے وہ سوؤں گا نہیں، اور اس طریقے کی باتیں وہ لوگ کرنے لگے، ہاں عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ کیا یعنی کہ تم مجھ سے آگے جانا چاہتے ہو، رسول سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں تو سوتا بھی ہوں اور میں جو ہے قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں جو ہے ایک نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی کھاؤں گا نہیں، روزے ہی رکھوں گا، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، ہے نا؟ اس طریقے کی بھئی میں نے شادی بھی کی ہے، بیویاں بھی ہیں میرے پاس۔ تو دیکھیے کہ کچھ لوگ شدت پسند ہوتے ہیں، بڑا ان کا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا دل کرتا ہے، لیکن وہ نیکیاں کس فائدے کی کہ جس پر نہ اللہ کی حکم کی مہر لگی ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر لگی ہو؟ فائدہ نہیں ہے ایسا۔ شدت میں انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جی نہیں کرے آپ نے کی، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس میں ضرور اس چیز کو دیکھ لیں کہ کیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں کوئی بھی ایسی بات تو نہیں ملتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس پر بہت غور و فکر کرنا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا حرام کردہ آپ کبھی اس کو حلال نہیں کر سکتے، اور جو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ انسان کبھی حرام نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، کتنی مطلب حقیقت ہے۔ دیکھیں آج لوگ اپنی باتیں آگے رکھ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے ایسا فرمایا، اللہ نے ویسا فرمایا، نعوذ باللہ۔ سوچے ذرا۔ ہم؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 60 میں دیکھیں، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
اچھا، اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں، پھر کرے کیا انسان؟ تو دیکھیے، بیلنسڈ رہنے کی کوشش کرے، اعمال کے اعتبار سے بھی بیلنسڈ۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی دیکھیں کہ جیسے آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام سے جوڑ دیا۔ اب میں اور آپ ایک بیلنس لائف کیسے جی سکتے ہیں؟ ہم؟ اب یہ نہ ہو کہ بھائی اب میں قرآن سیکھ رہی ہوں تو اب مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میرے یہاں کوئی آئے نہ، یا میں کسی کے یہاں نہیں آؤں گی یا جاؤں گی۔ جی نہیں، بالکل ہمیں جس طریقے سے ہم حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، تو سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بیلنسڈ ایک دم زندگی جینے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، یعنی حقوق اللہ حقوق العباد، بس یہی دو چیزوں کا ہمیں اپنی زندگی میں دھیان رکھنا ہے۔ جو بندوں کا حق ہے اس کو بندوں کو دیں، اور جو رب کا حق ہے وہ اس کو رب کو دیں۔ اس میں ملاوٹ نہ کریں، نعوذ باللہ، کہ کسی کی بات سن کے اللہ کے حلال کے ہوا آپ نے حرام کر لیا تو یہ آپ نے حق مارا اللہ کا۔ تو ایک بیلنس زندگی آپ کیسے جی سکتے ہیں؟ اس قرآن کو اپنی زندگی میں جب آ گیا ہے آپ کے، آپ لے آئی ہیں، تو پھر آپ کو ایسا نہ ہو کہ پورے خاندان بھائی ابھی تو یہ قرآن سیکھتی ہے پڑھتی ہے، ابھی تو اس کے یہاں کوئی جاؤ مت، یہ کہیں نہیں آئے گی نہیں جائے گی۔ جی نہیں، ایسا نہیں۔ پھر ایسے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ سے پہلے تو نعوذ باللہ دین سے نفرت کرنے لگیں گے۔ بھائی جب دیندار ایسے ہیں، نہ کسی کے یہاں آنا نہ جانا، تو پھر ان کے دل میں تو چڑ پیدا ہو جائے گی۔ جی نہیں، یہ پروپیگنڈا نہ کرے خاندان میں کہ اب میں قرآن سیکھ رہی ہوں سکھا رہی ہوں تو میرے ہاں کوئی آئے نہ، نہیں، بلکہ آپ بلائیں لوگوں کو اپنے گھر میں۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک ثواب کا کام ہے، آپ دعوتیں دے لوگوں کو۔ جیسے ہفتے میں ہم اگر 4-5 دن پڑھتے ہیں تو 1-2 دن تو ہمارے پاس رہتا ہے نا، کبھی آپ چلے جائیں، کبھی لوگوں کو اپنے گھر میں بلائے، رشتے داروں کو، کیونکہ ان کا حق ہے ہمارے وقت پر بھی اور ایسا۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بیلنسڈ لائف جینے کی کوشش کریں، بالکل اپنے، یعنی کہ جو ہے پھر بہت سارے لوگ اس دین سے جو ہے وہ چڑنے لگتے ہیں، تو ہمیں تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیتے ہیں، اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خلاصہ کرنا ہے لوگوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ سامنے والے کی دلچسپی کس میں ہے، اگر وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کو باتوں کے ذریعے کہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ کھانے کا شوقین ہے تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ کھانے پر بلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 آئٹم آپ بنائیں، 1-2 ہی بنائیں، کوئی بات نہیں، اللہ اس میں بھی برکت دے گا۔ تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بڑی آیتیں زبردست آ رہی ہے آگے، نالج نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کیوں تم اپنے منہ سے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ آج میں نے اور آپ نے قرآن میں پڑھ لیا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزید جو آیت نمبر 60 میں بات ہو رہی ہے، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی بڑی شوق سے لوگ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حلال کیا بول تو دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ غور و فکر کا مقام ہے یہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے، بتاؤ بھائی ایسے لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ تو یوم القیامہ، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے کہ عذاب کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ کوشچن مارک۔ اب خود بندہ اپنے آپ پر غور و فکر کرے، کتنا معمولی سمجھتا ہے اپنی زبان سے یوں ہی، نہیں مجھے تو یہ پسند نہیں، میں تو یہ کھاؤں گی نہیں، میں نے تو اپنے اوپر اس کو روک لیا، حرام کر لیا ہے، نہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ بی کیئرفل، مت کہے اپنی زبان سے ایسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے انسانوں پر، ہاں لیکن اکثریت ان میں سے جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتی ہے، یہ ہے شکوہ۔ یہ اس بات کا دکھ ہونا چاہیے انسان کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں انسان سے۔ پیچھے دیکھیے ہم نے پڑھا تھا اللہ نے کس کو فضل کہا تھا؟ قرآن کو، کہ یہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو فضل کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے یا کسی کو حلال، تو اس میں اللہ کا فضل ہے۔ انسان کے اندر اتنی حکمت نہیں ہے خود سے کسی چیز کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اچھا یا خراب اس طریقے کی باتوں کو وہ کر لے، اور واقعی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دیکھیے ہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر
لوگوں کی فوراً پکڑ نہیں کری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سمجھنے کا ایک یعنی کہ موقع دیا ہے۔ ہماری زندگی میں ہی ہم اپنی آنکھوں کو کھول لیں، ان آیتوں کے ذریعے ہمیں اتنے غیب کی باتیں پتہ چل رہی ہے، تو یہ ہے اللہ کا فضل کہ کبھی ہم اپنی زبان سے کسی اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہیں کہتے، اور اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حرام نہیں، اور جو حرام کر دیا اس کو حلال نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ شکوہ ہے اللہ کے کہ لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو اپنے کلام کو سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ آج یہ کام عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ دیا ہے۔ سوچے کتنے معمولی لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ذرا بھی لوگ تمیز نہیں کر پاتے ہیں کھانے پینے میں، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، انسان کے اعمال پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ بہت مرتبہ میں بات کر چکی ہوں کہ لوگ اگر دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو وہ بندہ اپنی کمائی پر دھیان دے، یا تو پھر اس کے بعد سورس آف انکم اگر اس کا صحیح ہے تو وہ کوشش کرے کہ کھا کیا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں حلال اور حرام پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ دیکھیے کوئی کہتا ہے تو کہنے دے، مجھے اور آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں آنا ہے کہ ناؤز باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں قیامت کے دن ان کا کیا حال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ میں ان کا کیا انجام کروں گا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرے وہاں پر لوگوں کی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ سوچیں کہ میں یہ بات اللہ کا نام لے کر کہہ رہی ہوں، تو سوچے اگر وہ بات سچی نہیں ہوگی تو میری بہت بڑی پکڑ ہونی ہے۔ کوشش کریں اور بالکل جھوٹی باتیں لوگوں پر جو ہے وہ نہ پھیلائیں لوگوں کے بیچ میں اللہ کا نام لے کر۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا اللہ نے خلاصہ کیا۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔